السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین اللہ کے تحت زندگی بسر کرنے والے، ان کے چہرے سفید روشن، اور جو لوگ دین اللہ سے ہٹ کر اپنے اپنے فرقوں کے تحت زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ مرجھائے ہوئے، ذلت و خواری میں وہ ڈوبے ہوئے۔ تو یہ چیزیں پچھلی آیات کے اندر بتائی گئیں۔ یہ کچھ بتانے کے بعد اب اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے، تِلْکَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ آیات کے لفظی معنی تو نشانی ہوتی ہیں، لیکن انہی آیات کے اندر بیان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قوانین، اس کے ضابطے۔ تو یہ نشانی اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نافذ کرو گے تو تمہیں عافیت ملے گی، رحمت ملے گی، سکون ملے گا، امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ تم اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے والے بنو گے۔ تو یہ چیزیں ہیں ساتھ۔ تو اگر تم نافذ کرو اللہ کی آیات کو تو یہ پھر نشانی بنے گی کہ ہم نے جو کہا ہے وہ سچ کا ہے، تمہاری بہتری کے لیے ہی، تمہاری ویلفیئر کے لیے ہی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی ہر آیت نشانی ہوتی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو وہ نشانی بن کر سامنے آ جائے گی۔ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو تباہی اور بربادی، اگر اس کے مطابق نظام بنائیں گے تو خوشحالی اور کامرانی۔ یہ چیزیں، یہ نشانی بنتی ہیں اللہ کی آیات۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے قوانین۔ تو جن میں یہ جو قوانین ہیں، یہ جو آیات ہیں، ان میں اقوام عالم کی موت و حیات کے متعلق ضروری ضابطے دیے گئے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں ان کے اندر کیا ہیں؟ ضابطے ہیں، قوانین۔ کس سے متعلق؟ قوموں کی حیات اور موت سے متعلق۔ یہ فزیکل وہ جو ڈیتھ ہوتی ہے، قرآن کریم اس کی بات نہیں کر رہا۔ مردہ قوم، یہ اس کا فزیکل ڈیتھ نہیں ہے کہ کوئی قوم فزیکلی ڈائی ہو جائے، مر جائے۔ وہ قوم جن کا نظام زندگی غلط ہوتا ہے، تباہ کن ہوتا ہے، تو ان کی نبض پلس چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا میں ذلت اور خواری کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ ان کے پاس غیرت ہوتی ہے، نہ حمیت ہوتی ہے، نہ آزادی ہوتی ہے، نہ خود مختاری ہوتی ہے، نہ خوشحالی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذلت کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی سانسیں گن رہے ہوتے ہیں۔ وہ مردہ قوم ہوتی ہے۔ جو قومیں با اختیار ہوتی ہیں، خوشحال ہوتی ہیں، اپنے فیصلے خود کرتی ہیں، دنیا کے اوپر وہ سپیریئر ہوتی ہیں، ڈومیننٹ ہوتی ہیں، وہ قومیں، ان کی زندگی دیکھیں آپ، کتنے خوشحال ہوتے ہیں وہ۔ تو وہ اس لیے کہ انہوں نے کچھ اچھے قوانین بنائے ہوتے ہیں۔ وہ کتاب اللہ کو پڑھ کر بنائے ہوں یا اپنی عقل و فکر کی روح سے معلوم کر لیے ہوں، کوئی بھی ہوں، کیونکہ عقل بھی تو انسان کو وہیں پہ پہنچاتی ہے جو اللہ کے قرآن کے دیے ہوئے ضابطے ہیں۔ قرآن یہ جو کتاب ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں یہ انسٹنٹ قوانین ہیں، بنے بنائے انسٹنٹ قوانین، جس کو جب بھی آپ فالو کریں گے اس کو کر لیں۔ اس کے لیے کوئی آپ کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسٹنٹ لا ہیں یہ اللہ کے۔ تو اس کی روح سے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں،
جن کے اندر اقوام کی موت اور حیات کے قوانین ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم ان آیات کو حق کے ساتھ تجھ پر تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اس کا کیا معنی ہے کہ نتلوہا علیک بالحق، ہم ان آیات کو حق کے ساتھ تجھ پر تلاوت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ یہ نہیں کہ اللہ قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس کے اوپر تلاوت کر رہا ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان قوانین کو ثابت شدہ حقیقت کے اظہار کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ ہے اس کے معنی۔ تلاوت تو ہم کرتے ہیں نا، جیسے ہم قرآن کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو سن رہا ہوتا ہے ہماری تلاوت، یہ وہ والا نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہم ان قوانین کو ثابت شدہ حقیقت کے اظہار کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر نتلوہا کے یہ معنی ہے، لفظی معنی تو یہی ہوں گے، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ حقیقت کے اظہار کے لیے جو اللہ کا بیان کرنا ہے ان آیات کا قرآن کے اندر، اس کو قرآن کریم نتلو کہہ رہا ہے۔ وہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئیں یہ آیات، تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ نتلوہا علیک، اور کہتا ہے بالحق، ایسی ہیپ ہیزرٹ ہم نے ان آیات کو، قوانین کو اے رسول تیرے اوپر نازل نہیں کر دیا، بالحق نازل کیا ہے ان آیات کو، ان کے اندر قوانین کو۔ بالحق کیا ہوتا ہے؟ حق کیا ہوتا ہے؟ جو چیز خیالی نہ ہو، صرف نظریاتی نہ ہو، جو چیز کہ اگر اس کو نافذ کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ یعنی ان اللہ کے قوانین کو اگر آپ نافذ کر دو اور اس کے مطابق زندگی گزارو تو یہ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اللہ نے تمہاری فلاح کے لیے جو نظام دیا ہے وہ واقعی تمہاری فلاح کر رہا ہے، اس کی روح سے واقعی تمہیں فلاح حاصل ہو رہی ہے۔ یہ چیز تو تمہیں کرنی پڑے گی، کر کے دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی جو ہم نے قوانین دیے ہیں ان کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنے سے تمہیں کس طرح کی خوشحالیاں، کامرانیاں اور دنیا میں کے اندر تمہیں برتری اور فوقیت ملتی ہے، کس طرح سے تم کامیاب ہوتے ہو۔ تو یہ چیزیں کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر، بڑی ہی قابل غور ہیں۔ اور لفظی ترجمہ پڑھ کے کہ ہم ان آیات کو اے رسول تجھ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، تو اس طرح سے سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پر میننگ کیا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ عالمین کے لیے ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ جو قرآن، جس کو یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں، ایک تو یہاں پر یرید کے لفظ ہیں، یرید کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرتا ہے، اور ظلماً جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر نہ رکھا جائے، اس کے مقام سے بلند کر دیا جائے یا اس کے مقام سے گرا دیا جائے تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اور آگے آ رہا ہے عالمین، عالم کی جمع عالمین، عالمین کے اندر تمام مخلوقات بھی آ جاتے ہیں، تمام فزیکل ورلڈ یہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ جو مخلوق ہے وہ بھی تو فزیکل ہے نا، جتنے بھی جانور ہیں ظاہر ہے ان کے جسم ہیں، فزیکل یہ مخلوق ہے۔ انسانوں کے اندر وہ انفس ہے جو فیصلے کراتا ہے، وہ فزیکل نہیں ہے، لیکن یہ جتنا بھی جسم ہے یہ فزیکلی تو ہے، دل، دماغ، زبان، آنکھیں، ہاتھ، جو سب کا کام کرتے ہیں، تو یہ فزیکلی ہے، یہ بھی مادہ ہے۔ جتنا بھی دنیا کے اندر جن چیزوں سے وہ بنی ہوئی ہیں دنیا میں،
سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، گلیکسیز، سٹارز، تو پلینٹس، یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی سارا فزیکل ہے، مادی ہے۔ تو یہ سارا، اس سب کو قرآن کریم عالمین بولتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عالمین کہتا کس کو ہے؟ اس میں اللہ کی ساری مخلوق آ جاتی ہے، چاہے وہ اینیملز ہوں، انسان ہوں، چاہے یہ فزیکل ورلڈ ہو جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا عالمین کے اندر آ جاتا ہے، اور اس میں بنیادی انسان جو مخاطب ہے یہ آتے ہیں۔ اب یہاں پر تو ظاہر ہے انسانوں کو اس سے ہی خطاب کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر، تو پہلے نمبر پر تو وہی مراد ہے، وہی مخاطب ہے۔ ان کے ساتھ پھر یہ ساری کائنات بھی ہے، کیونکہ انسان اس کائنات کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ آکسیجن یہیں سے لے رہا ہے، خوراک یہیں سے لے رہا ہے، جو کچھ اپنی بیماریوں کی ادویات ہیں وہ بھی اسی کائنات کی چیزوں سے بنا رہا ہے، تو اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے انسانوں سے، ورنہ یہ انسان تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ چند سیکنڈ کے لیے اگر آکسیجن بند ہو جائے کائنات میں، یہ تو دم گھٹنے سے ہی مر جائے، کچھ دنوں کے لیے پانی نہ ملے، اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو یہ جتنا بھی کارخانہ کائنات انسانوں کو زندگی پرووائڈ کر رہا ہے، یہ بھی، اور جو انسان ہیں وہ بھی، جن کے پاس ارادہ اور اختیار ہے، تو یہ مخلوقات میں آتے ہیں، کریچرز۔ قرآن کریم ان کے لیے لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ عالمین۔ تو اس میں فزیکل ورلڈز بھی آ گئے اور انسان، ہیومن بینگ، یہ بھی آ گئے، یہ ساری کریچر ہیں اللہ کی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عالمین سے کیا مراد ہے، تو اب اس کے معنی سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ عالمین یعنی جہان والوں کے لیے ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پیچھے کہہ رہا ہے نا کہ نتلوہا علیک بالحق، کہ اللہ نے اپنی آیات کو حق کے ساتھ نازل کیا، ثابت شدہ حقیقت کے اظہار کے لیے۔ یہ کہا آیات کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ کے قوانین کی بات ہو رہی ہے نا، تو انہی کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ ان بنیادی قوانین کو بیان نہ کرنا ظلم تھا جو ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے حق بیان کیا ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ ظلم تھا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو تم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ایبسولوٹ رائٹ، ایبسولوٹ رانگ، یہ تو اللہ بتا سکتا ہے، انسانی عقل نہیں معلوم کر سکتی۔ آپ کوئی چیز اگر معلوم کر سکتے ہیں تو وہ اپنے فائدے اور نقصان کے لیے معلوم کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کا اپنا فائدہ اور نقصان ہے، وہ آپ معلوم کر لیں گے۔ لیکن آپ کا فائدہ، دوسری قوموں کا نقصان، دوسرے انسانوں کا نقصان، تو اس میں تو پھر عافیت تو نہیں ملے گی۔ اللہ کے دین، اس کے ضابطے، اس کے قوانین پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، یہ صرف جماعت مومنین کے فائدے کے لیے نہیں ہے کہ ان کو فائدہ ہو اور باقی اقوام کو نقصان ہو جائے، نیور۔ وہ ضابطے دیتا ہے جو تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند۔ انسانی عقل صرف اپنے فائدے کی بات سوچتی ہے، اس لیے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان ضابطوں کو، قوانین کو اپنی آیات میں بیان نہ کرتے، ان کو نازل نہ کرتے، تمہیں اپنی کتاب نہ دیتے، تو یہ تو پھر تمہارے ساتھ بڑا ظلم تھا، اور اللہ تو ایسا ظلم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا، وہ تو تمہارے ساتھ انصاف کرتا ہے، تمہیں قانون دیتا ہے تاکہ تم کسی غلط فہمی میں نہ رہو، تاکہ تم کسی غلط نظام میں مبتلا نہ ہو جاؤ، مصائب میں، مشکلات میں نہ گر جاؤ۔ اگر گر بھی جاؤ تو یہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے، اس کو لو، اس سے رہنمائی حاصل کرو، اور اپنی وہ ان غلط چیزوں کو چھوڑو اور صحیح راستے کے اوپر آ جاؤ، تاکہ تمہیں انسانیت کی منزل مل جائے۔ یہ چیز کہی جا رہی اس آیت کے آخر میں
جس کو ہم یوں ایسے ترجمہ پڑھ کے ثواب سمجھ کے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ ہے کہ ہم عالمین کے اوپر، مخلوقات کے اوپر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے، اس لیے ہم نے اپنے قوانین اپنی کتاب کے اندر دے دیے ہوئے ہیں تاکہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ۔ اگر بھٹک جاؤ تو اس کتاب کو کنسلٹ کرو، یہ تمہیں بتائے گی کہ یہ صحیح راستہ ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں غلط راستے کو چھوڑنا ہوگا، اس کے لیے تمہیں غلط روش کو چھوڑنا ہوگا، غلط ارادہ اور سوچ کو ترک کرنا ہوگا، پھر تمہیں وہ صحیح ٹریک ملے گا، پھر تم وہ جو انسانیت کی منزل ہے وہ تم پا سکو گے، ورنہ تم بھٹکتے رہو گے۔ ہم نے قوانین دے دیے ہوئے ہیں، اب تمہارے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، یہ چیز کہی جا رہی۔ تو یہاں پر اس آیت کا اختتام کہ اللہ اپنی مخلوقات کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ظلم کرے، تو اس کا ثبوت اللہ کے قوانین اور ضابطے جو اس نے دیے ہوئے ہیں۔ اب انسان ان کو کنسلٹ نہیں کرتے، ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کی روح سے اپنی ریاست کا نظام نہیں بناتے، اپنے اپنے فرقوں میں، اپنے اپنے مسالک میں وہ بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ بغض، دشمنی اور عداوت کی آگ میں جل رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں، تو یہ انسانوں کا اپنا وہ ان کا جرم ہے۔ اللہ نے ان کو قانون دے دیا، ضابطے دے دیے، پچھلی اقوام کی مثالیں دے کر سمجھا دیا اپنے قوانین کو کہ فلاں قوم نے اللہ کے قوانین کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوگی، فلاں قوم نے اللہ کی قوانین کی وائلیشن کی وہ اسی دنیا میں تباہ و برباد ہوگی۔ قرآن کریم نے مثالوں کے ساتھ اپنے قوانین سمجھائے ہیں، صرف قوانین ہی نہیں دیے، اقوام گزشتہ کی مثالیں بھی ساتھ دی ہیں کہ دیکھو تو صحیح ان کے آثار کہ کس طرح وہ تباہ ہو گئی ہیں اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرنے سے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے فرعون وہ تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، تو تم تو اتنی طاقت کے حامل نہیں ہو جتنی طاقت کے، قوت اور اقتدار کے مالک وہ لوگ تھے، تم سے کہیں زیادہ قوت والے۔ اگر وہ لوگ نہیں بچے تو تم بچ جاؤ گے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کر کے۔ تو یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں، بڑی قابل غور۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔